جی بالکل، اس وقت ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان ریجن امتیاز خان کھچی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھچی صاحب، آج ہی آپ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا اور آتے ہی آپ نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، 12 لاکھ کی ریکوری کی۔ آپ خود بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیا تھا اور کتنا بڑا گینگ تھا جس میں سرگرم تھا اور اس میں ملوث تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج ٹوڈے از مائی فرسٹ ڈے۔ تو اس طرح سے ہے کہ جی آج ہمیں کمپلینٹ ملی کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں یہ کہ ڈیو کورس آف لا ہوتا ہے کہ کمپلینٹ جب آتی ہے تو ہم جوڈیشری سے اس کی اپروول لیتے ہیں۔ تو وردی سیشن جج صاحب سے ہم نے وہ رابطہ کیا، وہاں سے ایک اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ ڈپیوٹ ہوئے، میرا ساتھ عملہ تھا۔ تو انہوں نے جو ہے جب ریڈ کیا، ٹریپ کیا، تو ریڈ ہینڈڈ دے کاٹ ہم۔ اور یہ ڈی ایف او صاحب ہیں، سینئر آفیسرز ہیں۔ 12,55,000 جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے نوٹڈ آپ کے جو ہیں نشان زدہ جو ہیں نوٹ، ان پہ وہ ان کے پاس تھے، تو ہم نے پکڑا۔ باقی یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب یہ انویسٹیگیشن آئے گی تو مزید اس کو دیکھیں گے، انفولڈ کریں گے کہ اس کا دائرہ کار کتنا بڑھتا ہے۔ اس میں کچھ کلوز ہیں کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھے، کچھ اوپر بھی تھے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے نا۔ اچھا کھچی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ملزم ہیں ان کا تعلق کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور آپ تک یہ اطلاع کیسے پہنچی کہ یہ تمام طرح کی جو کھیل ہے وہ کھیلا جا رہا ہے؟ ایک تو میں بتاؤں کہ جی اطلاع کے ہمارے مختلف سورسز ہوتے ہیں، جو میں ابھی ڈسکلوز تو ہم نہیں کر سکتے، بٹ یہ کہ آپ پورے ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے سورسز ہوتے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ جب کمپلیننٹ ہمارے پاس آیا تو وہ ایک کینسر پیشنٹ تھا، بڑا مطلب اس کے معاملات اس طرح سے تھے بڑے ڈپلوریبل، اور تو وہ خود بیچارہ افیکٹ ہی تھا، تو وہ خود لیڈ کر کے ہمیں لے گیا، اور باقی پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہے جی۔ تو بالکل رزلٹ ہمارے سامنے۔ کرپشن جو ہے وہ ایک ہمارے جو معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس وقت، کیونکہ اس وقت کھچی صاحب آ چکے ہیں اور بڑے دبنگ آفیسر ہیں، کیا ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس میں ملوث ہیں یا پھر اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ اس کے لیے جی میرا پیغام میں کوئی نیا پیغام نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ تو ہر بندے نے اپنی آخرت کا جو ہے وہ ایک بڑا سیدھا سا ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک اصول ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے پوری ڈیو میں کام کریں گے، نہ صرف ڈویژن میں اس کو ڈسٹرکٹ تک جاؤں گا، تحصیل کے لیول تک جاؤں گا، کانفرنس کریں گے، ہم سیمینارز کروائیں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، اپنے آفیسرز کو بھی بتائیں گے۔ بیسک میری اپنی یہ ایک ذاتی ایک میری آئیڈیالوجی ہے کہ جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نہیں۔ تو جتنی میکسیمم ہوا ہم اس آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں گے، اور میں خاص طور پہ اپنے ڈی جی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، رانا عبدالجبار صاحب کا، کہ ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دیں گے، اور جو اس طرح کے لوگ کرپشن کریں گے تو رزلٹ آپ کو نظر آئے گا، رزلٹ ہمیں نظر آئے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپلینٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، تمام تر کارروائی میں آپ کا بڑا ہی ایک عمل دخل ہے، کریڈٹ دیا جا رہا ہے آپ کو، آپ نے اس کارروائی کس طرح کی؟ سر گزارش یہ ہے، کریڈٹ تو ہماری سرکاری ذمہ داری ہے، جو ہم نے آفیشیل ذمہ داری سر انجام دی۔ ہمارے پاس آر ایف او جاوید صاحب نے کمپلینٹ کی تھی باقاعدہ ان رائٹنگ کہ وہ کینسر پیشنٹ ہیں، اور جو ہے نا یہ ان سے پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں 5 لاکھ، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تاکہ اگر نہیں دیں گے، انڈر دی تھریٹ کہ اگر نہیں دیں گے تو یہاں سے شفٹ کرا دیا جائے گا، ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی جائے گی۔ اس کی بنیاد پر جیسے ہی کمپلینٹ آتی ہے وہ ہم نے لیگل کورس ایک اڈاپٹ کیا، اور سیشن جج صاحب کی خدمت میں ایک درخواست گزاری، جس پر مسعود بخاری صاحب اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ ریلوے، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ ان کی نگرانی میں یہ ریڈ ہوا، اور انہوں نے آفس سے باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پیسے لیے۔ اب ان سے جو وہ بقیہ اماؤنٹ نکلی ہے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اس وقت گاڑی میں کتنے لوگ تھے جب اماؤنٹ دی جا رہی تھی، اور کچھ اس طرح کا اندازہ؟ گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا، مدعی تھے اور یہ تھے، اور باہر ہم کھڑے ہوئے تھے، اور ہم سب چیزیں جج کر رہے تھے۔ وہ تو اس وقت ملزم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، اپنا کائنڈلی تعارف کرائیں اور یہ معاملہ بتائیں گے کہ یقیناً ایک شیشے کے یعنی کہ 2 ہی وہ ہوتے ہیں، آپ بتائیں گے اور اپنا تعارف سب سے پہلے کریں۔ جی، میرا نام جواد حسین ہے، میں ڈوینل فارسٹ آفیسر چیچا وطنی ہوں۔ جو ابھی تک یہ ساری سٹوری ہوئی ہے یہ فیکٹس کے بالکل برعکس ہے، 180 ڈگری ایڈورس ہے یہ۔
اور آپ نے ٹوٹل اس کو قلعدم قرار دے دیا. جی بالکل، یہ ایکچولی میرا رینج فارسٹ آفیسر سے لین دین کا معاملہ تھا. جو انہوں نے مجھ سے ادھار لی ہوئی رقم تھی وہ واپس کرنی تھی آج، وہ انہوں نے دی ہے اور انہوں نے اس کو ریٹ کی شکل دے دی ہے. تو یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے جو انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی وجہ سے لیا. ٹرانسفر تو ان کی ڈویژن سے باہر ہوئی ہے، تو باہر کرنے کے میں نے ان سے پیسے کیوں لینے تھے؟ کہ آپ کیوں آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ سب 180 ڈگری آپ نے اس کو ایک قسم کا قلعدمی قرار دے دیا، سمپل ورڈس. ہاں میں نے اگر ان سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لینے تھے تو ریٹ تو آج ہو رہا ہے 4 تاریخ کو. ٹرانسفر تو ان کی ہو چکی ہوئی ہے میری ڈویژن سے باہر تقریباً 5-6 دن پہلے، ٹھیک ہے. اور میرے ڈویژن سے باہر ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو پھر میں نے ان سے پیسے کیوں لینے تھے؟ کیا آپ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی ان کے ساتھ آپ کی جو انہوں نے یہ تمام تر؟ یہی لگ رہا ہے کچھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کوئی 1-2 ایشوز ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ سیریس لیا، جس پہ میں رائٹ پہ تھا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ لیگل وے میں کارروائی کریں، اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ اس کا رنجش ان کو ہے، تو اس بیس پہ انہوں نے یہ سارا. تو اب آپ اس اینٹی کرپشن نے آپ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا. یقیناً آپ سٹوری آپ سن رہے تھے، پریس کانفرنس میں کھچی صاحب بھی کہہ رہے تھے، یقیناً کچھ حقائق پر مبنی باتیں بھی ہوں گی. تو آپ اپنی گرفتاری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میری گرفتاری آپ بھی تو سب کی نظر میں ون وے سٹوری ہے. فیکٹس کے میں نے کہا بالکل اپوزٹ ہے. آپ کی اسٹیٹمنٹ لینے کا یہی مقصد ہے کہ آپ بتائیں، کھل کے بتائیں کہ اگر آپ رائٹ پہ ہیں یا بالکل حقیقت پہ ہوں، اور میں حلفاً بیان کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے. کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اپنے اس معاملے کو؟ میں انشاءاللہ میرٹ پہ تفتیش ہوگی اور سارا رزلٹ نکل آئے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو 12 لاکھ جس پہ وہ انہوں نے کہا کہ نوٹڈ ہیں اس کو ہم نے کیا ہوا تھا، تو یہ پھر کہاں سے آ کے 12 لاکھ اور 50 سم تھنگ؟ 7.5 لاکھ روپے میری پرسنل اماؤنٹ ہے، وہ میرے پاس پہلے سے تھی. تو وہ یہ تو سارے نوٹس وہ دکھائے جا رہے ہیں کہ اس پہ ڈاٹ 5 لاکھ روپے کے چند نوٹوں کے اوپر انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں. وہ 5 لاکھ روپے اس نے مجھے آج دیے تھے، جو کہ مجھ سے اس نے لیے ہوئے تھے، وہ اس نے آج واپس کیے، اور اس نے ریٹ کی شکل دے دی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، اور آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہے، آپ کی فیملی؟ ہم کرپشن کے بہت سخت خلاف ہیں، اور کبھی بھی میں نے کسی کو بھی اس طرح کی وہ نہیں کی، بلکہ اسی بھی تفتیش میں معاملات نکل آئیں گے کہ وہ ایکچولی 4 دن کی تنخواہ غیر قانونی لینا چاہ رہے تھے جو میں نے نہیں دی. تو یہ اصل معاملہ ہے پیچھے. جو بھی سرکمسٹانسز ہوں گے وہ آگے جا کے واضح ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ جواد صاحب کا بیان بھی آپ نے سنا، اور ان کی سٹیٹمنٹ بھی آپ سنی، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی تمام معاملات ہیں یہ ایک قسم کا ذاتی دشمنی کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن معاملات کہاں تک جاتے ہیں یہ تفتیش ہوگی، آگے معاملات بڑھیں گے. اینٹی کرپشن نے کارروائی کی ہے، بہت اچھی کارروائی کی ہے. یقیناً ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہے وہ ایک ناسور ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا، اور معاشرے کے تمام لوگوں کو اس کے خلاف ایک یکجا ہونا چاہیے. آج کس پروگرام کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے، اینٹی کرپشن ملتان کس کارروائی کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس باکس آپ کی خدمت میں حاضر. اپنے میزبان سید زہیر بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.